صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا خوشی بڑی سارے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے مفضول کریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، علماء، مشائخ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ ٹھیک ہیں جی؟ آپ خوشی؟ اللہ آپ کو خوش ہے. آپ میری بات پہ توجہ دیں. میں بیمار ہوں، 2-4 دنوں سے کل میں پروگرام پہ نہیں جا سکا تھا. یہاں سے چھٹی اس لیے نہیں کی کہ پہلے بھی ایک دفعہ کسی جس میں نے سے روز پریشان ہوئے تھے دوبارہ نہ ہو جائے. میں حاضر ہو گیا، لیکن تقریر کرنے آیا ہوں، میں تصویر کھینچوانے نہیں آیا. اگر آپ کو فوٹو ہی صرف کھینچنی تھی تو پھر تو ہم آپ کو بلا لیتے، آپ فوٹو کھینچ لیتے. مووی ضرور بنائیں، لیکن 2-1 دوست بنائیں گے، سارے بنائیں گے تو بات کون سنے گا. دوسرا میں نے دیکھا ہے نا، آپ علماء کا اگر ٹائم رہتا ہے اسٹیج پہ بیٹھے بزرگوں کا، کسی لوگوں کا، صرف مووی کا عرب آ جاتی ہے، صرف فوٹو کی. اطمینان سے بیٹھے، سب دوست اطمینان سے خوشی رکھیں. میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی صورت بات کرنی ہے اور وہی کرنی ہے کہ سارے علماء، سارے مبلغین کرتے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے آج مجھے دعوت دیا تو آج میں کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تھوڑا سکون سے، اطمینان سے، اللہ کا گھر سمجھ کے، ادب سے آپ محبت سے بیٹھیں. اور تھوڑی سی میں نے باتیں کرنی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں الجھاؤ صرف ہماری تصویروں کا رہ گیا ہے. میں تو کہیں چائے پینے بھی نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جتنی دیر بیٹھنا ہے اتنی دیر فوٹو کھینچوں. اور مطلب یہ کہ ہمارے بزرگ پسند ہی نہیں کرتے تھے مجھے، کیا بات کہتے تھے. اب جس نے جائز بھی کہا اس نے بھی بڑی قیود کے ساتھ کہا، لیکن شوقیہ فوٹو، صبح و شام فوٹو، ہر وقت فوٹو کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوستو، جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی کے پس منظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. یاد رکھیے گا کہ انسانی زندگی میں نا، انسانی زندگی میں کھانے پینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے مسلسل جاگنا پڑے تو انسان اپنی ٹانگوں میں کھڑا نہیں رہ سکتا. سانس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو آکسیجن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے. گھر میں سارا کچھ ہونا، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہے، اچھی سوسائٹی بھی بنا ہوا ہے، وافر نعمتیں موجود ہیں، پھلوں سبزیوں سے فریزر بھرا ہوا ہے. بس میاں بیوی کا پیار نہیں آپس میں. گھر سے ہی گزرتا ہے، ٹائم سے ہی بندے کا بسا ہوتا ہے. یہ پیار نہیں ہے، باقی تو سارا کچھ ہی ہے. آپ کسی بہت اچھی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آپ کے جناب الاؤنسز بھی بہت زیادہ ہیں، ساری آپ کو آسانیاں میسر ہیں. لیکن جو عملہ ہے نا وہاں کا، باس ہے، جو مینیجر ہے، آفیسر ہے، اس سے بنتی نہیں، پیار نہیں. دفتر جانے کو دل کرتا ہے،
ہاں نہ تو کرو تعلق ٹھیک گزرتے ہیں وقت گزارا جا سکتا ہے بھائی سارا کچھ ہی ہے صرف محبت ہی نہیں ہے آپ یاد رکھ لیں کہ محبت اتنا ضروری کام ہے اور اگر محبت ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے پیار ہو جائے نا تو کسی بندے کو ترقی ملتی رہی ہو تو کہتا ہے میں نے نہیں ٹرانسفر کرانا یار میرا یہاں پیار ہو گیا سبحان اللہ پھر تو کچے مکانوں میں تھوڑے پیسوں میں سادے کپڑوں میں بھی وقت صحیح گزرتا ہے پیار تو ہو گیا محبت ایک ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں آج کل ہمارا جو ماحول بن گیا کہ آہستہ آہستہ نا کبھی کتنے طبق ہو گئی سارا کچھ ہے پیار نہیں پریشان پریشان سے بندے مرجائے سے تلک تلک سے لڑتے لڑتے سے تھوڑی نہیں گل کرتا لڑے لڑے پریشان ہر بات میں غصہ غصیلے مطلب پتہ نہیں کس بات میں وہ اچھا کبھی بات کر لیں چھیڑ لیں کہ دنیا کیسی ہے تو کہتے ہیں ساری خراب ہے ساری خراب اور میں ایک دفعہ دوستوں سے سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بتاؤ پولیس والے ٹھیک ہوتے ہیں واپڈا والے ریلوے والے چلو چھوڑو سارے مولوی ٹھیک ہوتے ہیں بس آپ کا ہنسنا ہی سمجھا رہا ہے کہ کس طرح کریں کیوں بلا یہ لوگ سارے خراب نہیں نہ سارے پولیس والے نہ واپڈا والے نہ مولوی نہ پیر یہ نہیں خراب سارا ہمارا ذہن بن گیا یعنی طبیعت تلک ہو گئی ہے کسی کے بھی آدمی تو ساری دنیا ہمیں بری لگنے لگ گئی ہے پیار اتنا ضروری کام ہے محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ہر چیز کو میٹھا کر دیتا ہے سبحان اللہ ہر چیز کو میٹھا یعنی آپ کا لہجہ ٹھیک ہو جائے نا بس لہجہ نہیں آپ تھوڑا سوچ اچھی بنا لیں تھوڑا سہنا آپ شروع کر دیں تھوڑا پیار کرنا شروع یعنی اپنے علاوہ بھی کو اچھا لگنا شروع ہو جائے سبحان اللہ اپنے علاوہ بھی ہم نا اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور کسی ایک کا پتہ چل جائے تو ایک کا اور اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار میرا رب کیا فرماتا ہے فرمایا بالذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید ہی محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کریم سے بھی دیکھا نا حضور نے کیا فرمایا فرمایا مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر ان سے پیار نہ کرے ہماری نمازیں بھی پھیکی روزے بھی پھیکے صدقات بھی پھیکے مسجد کی تعمیر بھی پھیکی حضور میٹھی کب ہوگی فرمایا جب ان سے پیار کرو گے سبحان اللہ یہ ساری چیزیں ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب تم نبی کریم سے محبت کرو محبت کی بات کی حضور نے محبت کی حضور نے فرمایا محبت کرنا میرے صحابہ سے اور فرمایا اس لیے ان سے محبت کرنا کہ یہ میرے صحابہ سبحان اللہ اس لیے محبت کرنا کہ یہ میرے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں ان سے اس لیے امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے نبی کریم نے فرمایا میرے ابو بکر سے پیار کرنا اور میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے سبحان اللہ ان سے پیار کرو ان سے دیکھو نا حسنین کریمین کو سینے سے لگا کے حضور نے فرمایا اللہ یہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر سبحان اللہ ہر جگہ محبت کی بولی ہر جگہ محبت کی بات ہر جگہ محبت کا لہجہ ہر دیکھو نا حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے گا سبحان اللہ اسے پورے حج کا ثواب کس طرح دیکھے میں محبت ہوتی ہو جو دسو کس طرح دیکھے اس کا مطلب ہے کچھ محبت سے نہیں بھی دیکھتے فرمایا جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے محبت سے بھی راضی ہو کہ ابا جی اور اماں جی کی زیارت کرے محبت سے دیکھے اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے پیار نہیں کرتے یعنی میں کہتا ہوں لڑتے لڑتے سے تلخ تلخ سے 5 منٹ پورے نہیں ٹریفک بند ہوئی اور بندے آپ سے باہر ہو گئے تو رکشے والا ہے تو سڑک پہ آیا گاڑی سے موٹر سائیکل والے کا کام کیا ہے جی روڈ پہ آیا سائیکل والا بھی آ گیا دیکھو اور ریڈی والے کو تو بالکل ہی برداشت نہیں کرے تھوڑا سہن تھوڑا برداشت کریں تھوڑا سا نا آپ بات کو سمجھیں میری والدہ بیمار تھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا میرا بڑا پیار تھا اپنی اماں سے بڑی محبت تھی ابا جی چلے گئے تو جلدی سارا کچھ ہماری ماں ہی تھی تو وہ
میں نے نا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا نا تلخی میں بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا 10واں پھیرا ہے, اماں کی طبیعت کو ایک رتی بھی فرق نہیں پڑ رہا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے تلخی دے کے کہ پتر تیرا پیار اپنی جگہ پہ پر ایک رام رام نہ ٹھیک ہونا ہے. کوئی بھی کام فوری طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ساری دوائی اسی دن لا کے اسی دن کھا لیں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک گولی صبح کھانی ہے اور اگر ساری کٹھی کھا لو نا تو فائدے کی بجائے نقصان ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. جلد باز نہ بنے, تلخ نہ بنے, تھوڑا سا نا موقع دیں. طبیعت پیار والی, لہجہ میٹھا. اچھا کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں. یہ نیا ترجمہ سنیے. میں کیونکہ سچا لہذا میں کوڑا. سچا بندہ ہمیشہ کوڑا ہوگا. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ گڑیا ہر جگہ استعمال کرتے ہیں, اکول گڑیا. یہ کس نے کہہ دیا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے, پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے. سچی تو میٹھا ہوتا ہے. یہ کدھر سے گڑیا آ گیا کہ میں چونکہ سچا ہوں تو لہذا کڑوا ہوں؟ کس نے کہا؟ حضور سب سے زیادہ سچ بولتے تھے. کوئی مائی کا لال دعویٰ کر سکتا ہے کہ کبھی محبوب نے چہرے پہ شکن بھی ڈالا ہو؟ حضور تو ہر وقت مسکراتے تھے. اچھا ایک اور بات, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں, تو میں کہتا ہوں نہیں, آپ سجدہ صاحب کریں. سچ کڑوا نہیں ہوتا, سچ بڑا میٹھا ہوتا ہے. سچ صحیح کر کے بولا جائے تو وہ تو سیدھا دل پہ جا کے لگتا ہے. انسانی روح, مومن کی روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے, وہ تو سچ کو فوراً قبول کر لیتی ہے. اب وہ کس نے کہا کرو؟ اچھا کچھ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑھے, محبت کیسے کریں؟ دکھ ایسے میری رائے یہ ہے کہ زیادہ تر دکھ ہے نہیں ہم نے بنا لیے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ یعنی میری بیٹی بڑی دکھی ہے. کیا دکھ ہے؟ کہتے کام بڑے کرتی کا. کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے سسرال میں کہ آتے کو چالے پڑ جاتے, لیکن سرور کائنات کی شہزادی کے تو پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون سے دکھ ہم نے بنا لیے؟ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, بڑا غریب ہوں. یہاں روز غریبی کے رونے نہیں روئے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا مکان اپنا ہے؟ تو حضور ہے. فرمایا سواری بھی ہے؟ یا رسول اللہ گھوڑا ہے. فرمایا تو بادشاہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بات کی غریبی بھائی رونے کس بات کی؟ صبح و شام کی پریشانی آزمائشیں, صرف کوٹھیوں کی ضرورت ہے, قلعے چاہیے, مربے چاہیے. ان باتوں کے لیے دکھی ہیں, دکھ بڑے ہیں جی اس لیے میں دکھی ہوں. سنو, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور میں اللہ کا محبوب ہوں تو میں سب نبیوں سے بڑھ کے ستایا گیا. 13 سال مکہ مکرمہ میں ایک دن بھی سکون کا نہیں لینے دیا بلال نبوت کے بعد مکے بعد. حضور وہاں سے تکلیف کے ساتھ تشریف لے آئے تو کبھی بدر میں تلواریں لے کے آ گئے, کبھی احد میں آ گئے, کبھی خندق میں آ گئے. کوئی سکون کا سانس لے دیا ہی نہیں. لیکن اپنی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے رسول کیا کرنا فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے حبیب سبحان اللہ. حضور ہر وقت مسکراتے ہیں. اتنے دکھ ہیں, خود فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے اور حضور مسکرا رہے ہیں. اور میں اور آپ کس بات کا دکھ ہے؟ کوئی جانور کوئی خاص تکلیف ہے بھی نہیں, لیکن تلخی میں بھی بہت زیادہ ہے. اپنی طبیعت میں مٹھاس لائیں, لہجہ محبت والا, انداز محبت والا. بخاری مسلم دیکھیے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تھا دوسری بستی میں جانے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. اس نے کہا میاں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے, اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کوئی لین دین؟ کوئی نہیں. کوئی رشتے داری؟ کوئی نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہا یار میرا بھائی ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری نا محبت ہے, پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کی, ملنے جا رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ جس طرح تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو نا, اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. پیار کا انداز
ہو جاتا ہے جب انسان کی طبیعت کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، جب اسے لوگوں سے پیار کرنا آتا ہے، جب اس کے لہجے میں حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنے قریبیوں کی آزمائشوں پہ صبر کرنا نہیں آیا وہ دشمن کی تکلیفوں پر کیا صبر کرنا۔ تھوڑی بہت تلخ سخت بات کہہ دی ہے نا ماں جی نے، وہ سخت جملے کہہ دیا نا ساس نے، سسر صاحب نے کوئی تلخ بات ہی کہہ دی ہے تو جو اپنوں کی نہیں سہ سکا وہ غیروں کی کیا سہے گا۔ کہیں تھوڑا سا نا برداشت، کہیں تھوڑا سا سہنا، محبت کرنا۔ حضرت باجی بستامی گزر رہے تھے، ایک بچہ طبلہ سنگی بجا رہا تھا۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں تبلیغ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں نا، یہ تبلیغ تھوڑی ہے۔ یہ اتنے اتنے بڑے اجتماعات ہیں اور پھر ہم خود بتاتے ہیں، خود پہلے مارکیٹ بناتے ہیں، لوگوں کو پہلے ان کو بک کرتے ہیں، نام خانوں کو مہنگے مہنگے پیسے دیتے، پھر خود لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ میں لیتا ہے۔ اس کی غلطی نہیں ہے دینے والے کی۔ آپ مجھے بتاؤ جو چیز بکے گی نہیں اسے کوئی خریدے گا، جسے کوئی خریدے گا نہیں وہ بکے گی۔ تو آپ نے پہلے مارکیٹ میں بنائی ہے تو تبھی لوگوں نے بکنا شروع کی ہے۔ آپ نہ خریدو نہ تو بکے۔ یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں، تبلیغ کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کے یہاں رشتے دار سارے مل کے بچی بچے کے دن طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تبلیغ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس حاجی نمازی کی ضرورت صرف اس وقت نہیں ہوتی جب مسجد میں کوئی امام صاحب سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا، کبھی صاحب ہو جائے، اس وقت بہت سارے حاجی نمازی مفتی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تبلیغ کا تو وقت وہ ہے جب آپ کے یہاں بچی بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں اور 10-15 لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ تو بھی ناراض ہے، اسے جا کے منوا کے لے آؤ، منا لاؤ، اسے ماموں کو منا لاؤ۔ کہتے ہو کہ نہیں؟ کاش کوئی ایک بندہ تبلیغ کرتا، کہتا ہو مہربانی کرنا بینڈ باجا نہ بجانا، اللہ رسول بھی ناراض ہوتے۔ یہ وقت تھا تبلیغ کا۔ ایک بندہ کہتا ان میں سے اٹھ کے کہ مہربانی کرنا بچیوں کو پھول دے کے کھڑا نہ کرنا دولے اور اس کے دوستوں پر پھینکنے کے، یہ ٹھیک نہیں۔ جوان بچیاں پھول دے کے کھڑے کر دیے، لڑکے کے ساتھ تو بوڑھے بوڑھے تو آنے کوئی نہیں، سارے جوان لڑکے ہونے تو نظریں پھینکیں گی کہ نہیں؟ بد نظری ہوگی کہ نہیں؟ لڑکے نہیں پھول پھینک سکتے۔ ویسے قریبی دوست بھی ڈرائنگ روم تک آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہیں تک آنا چاہیے، بیٹھک تک، لیکن مووی والا شادی والے دن جہاں مرضی آئے، ادھر گئے جنازے، اور اب تو میں کیا کروں، غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، کوئی منگنی نہیں رہے گی، فوٹو کھینچ کے بہو بہنوں کی اور سٹیٹس لگایا جاتا ہے۔ یہ لمحہ ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ نے دینی کردار ادا کرنا ہے۔ محفل میں تو سارے تبلیغ کر لیتے ہیں، ہو ہی جاتی ہے، تقریر ہی کرنی ہے۔ آپ کو کوئی ایسا موقع میسر آئے جہاں آپ کہنے بھی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنے دیں۔ حضرت باعث مسوامی گزرتے تھے، لڑکا طبلہ سنگی بجا رہا تھا، حضرت نے اسے روک کے کہا میاں تجھے نہیں پتا شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے، تو کیوں غلط حرکت کر رہا ہے؟ تو اسے غصہ آ گیا، نواب کر رہا تھا نا، اس نے وہی جو بجا رہا تھا اٹھا کے حضرت باعث کے سر پہ مارا، سر پھوڑ دیا ہے، برا بلا بھی کہا۔ حضرت گھر آ گئے، آ کے 100 بندے کو بتایا نہیں کہ میں فلاں مقام دسیا ہے تو انہیں کو میں کیا کیا، 100 جگہ پہ بتایا نہیں، بلکہ حضرت چپ کر کے کھا رہا۔ جب 2-3 گھنٹے گزرے تو اپنے خادم کو بلایا، فرمایا یہ پیسے لو، اسے جا کے اس بچے کو دو، سے تمہیں تیرا نقصان ہو گیا نا، وہ تیری چیزیں ٹوٹ گئی، ان کے پیسے، اور یہ حلوہ دے گا، حلوہ اسے کہنا مجھے تیرا موڈ خراب ہوا ہے، حلوہ کھا کے میٹھا کر لے، اسے کہنا ہمارا ہے پیغام محبت والا، اسے کہنا پیسے رکھ لے، حلوہ کھا لے، اور اگر تمہیں غلط حرکت کی تو تبلیغ ہم نے دوبارہ پھر کر دی۔ سبحان اللہ، ایسا پڑھنا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سیاست کے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے، یہ محبت کا جھگڑا ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، لہٰذا نا اس کو بتا دینا کہ تبلیغ ہم دوبارہ کریں گے، بعض میں نہیں آنا، یہ بتا دینا جا
خاتون بڑا سیانا تو کہنے لگا حضرت کہ 2-3 گھنٹے بعد بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی وقت بھی تو اللہ جا سکتا تھا نا. آپ فرماتے تھے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد اس کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ غصہ ذرا سبحان اللہ. اتر. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, اگر آپ اس پہ عمل کریں تو. عرض کر دوں نسخہ بتاتا ہوں. کبھی لڑائی ہو جائے نا, آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی اور بہو کی, بیٹی اور داماد کی لڑائی ہو گئی ہے, تو فوراً کمنٹس نہ کریں. ان سے کہیں پتر کال لڑ کرانا, سبحان اللہ کال تک یہ ٹھنڈی ہو جائے گی. سبحان اللہ وہ نہیں گلا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. سبحان تو اللہ. ساری فیملی نا جذباتی ناروں کا شکار ہو جاتی ہے. جذباتی نعرے, وہ ابا جی انہیں دھیان جاگ چڑھے, وہ خدا کے بندے 6 سالوں میں تو ایک لڑائی ہوئی ہے, وہی بتا دیں گے بس. باقی ساری زندگی میں سے کچھ وقت بھی بتائیں. اگر ایک رات ان کو آپ کہنا کہ ٹھہر جاؤ تو مسئلہ کافی حد تک ان سے کوئی آپ مہربانی کریں, سو جائیں, آرام کریں, کوئی کام ہے کریں, گھر کے معاملات کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں. کل انشاءاللہ آپ کو فیصلہ ہو جائے. کل تک مسئلہ نہ, آپ نے صلاح کرانے جانا ہے تو واپس آ جانا ہے, کہنا ہے کہ ماحول اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. حضرت بائی فرمانے لگے وہ میں نے 2-3 گھنٹے اس لیے کہے تھے کہ ذرا طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. کوئی لے کے آیا نا جب حلوا بھی اور پیسے بھی, لا کے حضرت بائی بستانی کو دیے. حضرت بائی بستانی کا پیغام دیا اس نوجوان کو دیے. نے کہا یہ حضرت فرماتے ہیں یہ تمہارا نقصان ہوا اس کا ازالہ, یہ طبیعت جو کڑتی ہوئی اس کے لیے میٹھا حلوا, اور اگلا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں کیا, سبحان اللہ رسول کے لیے کیا. سبحان اللہ. یہ ہم نے کرتے رہنا, انشاءاللہ یہ نہیں باز آئیں گے ہم, یہ ایسے نہیں باز آئیں گے. اس شخص نے کہا یار عجیب بات ہے, ان کو میرا وعدہ ٹوٹنا تو یاد ہے, اپنا سارا ان کا میں نے پھوڑ دیا تھا, وہ نہیں یاد رہا ہوگا. اللہ میری تلخی بابا بھول ہی گیا ہے. سمجھ آئی ہے یہ دین رسول کے سچے وارث ہیں. یہ باجے پوجے کے پیسے پاس رکھو, میں ساتھ چلتا ہوں, جیسے حضرت باجی جی کہے کہ آج کے بعد ویسے ہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی سکتے ہیں محبت کے ساتھ. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس میں سمیٹنے لگا ہوں. میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا طبیعت میں, لہجے, اچھا ایک ہے گفتگو, ایک ہے آپ کا لہجہ, دونوں ٹھیک ہو جائیں. کئی لوگ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں, لہجہ نہیں ٹھیک ہوتا. لہجہ, وہ کھانا لے کے آتی ہے بہو, سسر نے بلا لیا کا پتر روٹی کھانی ہے. پہلے پوچھا تھا اس نے صبح 9 بجے, تو اس نے کہا بھوک لی. پھر 11 بجے سسر نے کھانا مانگ لیا, وہ لے آئی ہے, کل بولی تلخ ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ رہا ہے. دروازہ بھی اس نے زور سے بند کیا, برتن بھی پٹکے ہیں, زبان سے کچھ نہیں کہا. تو شام کو بابا اور اماں اپنے بیٹے کے سامنے روئی پڑے کہ اس کو سمجھاتا رہا. تو وہ کہتی ہے بھائی نے پوچھو میں آ کیا کی, انہیں آ کیا کچھ بھی نہیں. لیکن وہ جو لہجہ ہے نا, اب وہ ساس و سر بیچارے سادے بندے کوئی بات بتا سکتے ہیں نہیں, لیکن وہ جو لہجہ ہوتا ہے نا, آپ ہمارا مجید پڑھے نا, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. لفظ بھی ٹھیک ہو, لہجہ بھی, دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, انداز صحیح ہو. اور پھر جب آپ کو محبت ہو جائے گی پھر بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جائیں گی. بس آپ کو ہنسنا آ جائے, تلخ بات پہ بھی آپ کو ہنسنا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ لڑائی کر کے آپ نہیں جیت سکتے, چپ رہ کے بندہ جیت بھی جاتا ہے. ایک بندے نے ایک بات کی, آپ کے جواب میں 2 کریں گے, 3 کر دے گا, پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی, وہ 9 کر دے گا. یہ لڑائی ہے, یہ تو ختم نہیں ہو. اس نے ایک بات کی, آپ چپ کر گئے, اس نے 2 کی, آپ چپ کر گئے, 3-4 کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا میں پاگل ہوں, ہنسنا نہیں مسجد نہیں ہوتا, میں پاگل ہوں, جواب نہیں دیتا. تو اس کا مطلب ہے آپ چپ رہے کہ پاگل بھی کر سکتے. وہ کہے بولتا کیوں نہیں, تجھے کہیں درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تہار کوئی کھیل کبھی ہارن بھی کھیل فکیلا, چل کبھی صحیح پر ہارن بھی کھیل فکیلا. اس واسطے کہ جتن دا مول کوٹی پہ نہیں ہارن دا مول ہیرا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ بندے کو ہارنا بھی تو چاہیے نا، وہ ہمیشہ جیت کی بات کبھی کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے. اس لیے لہجوں میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نا 3-4 دن کے بعد معبود کی زیارت کی، وقفے کے ساتھ چہرے پہ نظر پڑی تو بظاہر مجھے کمزوری نظر آئی چہرے میں. عرض کی یا رسول اللہ طبیعت مبارک، تو حضور فرمانے لگے میں نے 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں. فقیری حضور کی پسند ہے، مجبوری نہیں پسند ہے. کھایا کچھ نہیں تو کہتے ہیں میں دوڑا گیا. محبت ہے نا. گھر والوں سے پوچھا کچھ چیز ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں. 3-4 میرے متعلقہ گھر تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کھانے کو. محبت ہے نا. اب اس نے چپ کر کے نہیں بیٹھے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا تو چپ کر دیں. چپ کر کے نہیں محبت بیٹھتے. وہ کہتے گرمی بھی سخت تھی، میں بنو نزیر بنو قریظہ یہودیوں کے محلے تھے وہاں چلا گیا. جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے کہا ہے پر مشکل ہے. پانی نیچے چلا گیا کنویں میں، نکالنا ہے مشکل کام ہے، پسینہ بھی آئے گا، اور ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. فرمانے کہ میں نے کہا مجھے منظور ہے. مجھے جب عشق سکھاتا ہے آداب آگاہی میں کروں گا. فرماتے میں نے اپنی جھولی اپنا کپڑا زمین پہ بچھا لیا، ایک ایک کھجور میں نکالنے سبحان اللہ. ایک ڈول نکالتا ہے، ایک کھجور ملتی. ایک لب دیانا اس کی آپ کی دعا. سبحان تو سینے سے سارا جسم شرابور، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. کہتے تھے وہ میرا کپڑا میرا وہ جھولی بھر گئی کھجوروں کی، تو میں حضور کی بارگاہ میں لایا. لا کے کریم کے حضور رکھی. حضور نے کھجور اٹھا کے منہ پہ رکھی، کون ہمیں آنسو آ گئے. تو میں کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو سینے میں تو ڈوب گیا، ہاتھ تیرے زخمی ہو گئے، کس نے مجبور کیا؟ کہتے میں نے بھی جھٹ سے آنسو پوچھے. میں نے کہا حضور مجھے محبت نے مجبور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آنکھیاں جو کونا میں اتلو ہوں جیسا منچس کا بہریا ہو رہے ہر ویلے آ ہو زاری کا. حضور کی محبت ہے جو مجبور کر دیتی ہے اپنے انداز کا ایمانہ بنا. اگر کبھی محسوس ہو بھی نا فلانا بندہ غلطی ہے تو پھر بھی کہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. پھر بھی سمجھ لیں کہ شاید کوئی اجتہادی کو کسی ہمیں نظر نہیں نبات نظر نہیں. اس گمان سے پھر بھی بچیں، پھر بھی کسی اچھی چیز پر معمول کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والوں میں رکھے، محبت والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے، اور صبح قیامت محبت والوں میں اللہ کھڑا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا میں حاضری دینے آیا ہوں، آپ مجھے چھٹی دیں گے، مہربانی فرمائیں گے، دھکم پیش نہیں کریں گے. مجھ سے زیادہ اگر مسجد ہے کوئی شہر بھی نہیں ہم لوگ، یہ تو دین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے. ورنہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جملے کو قبولیت عطا کرے. آپ مجھے اجازت دیں گے، بڑی مہربانی. یہ جو کہا جاتا ہے نا